کے اندر سارے ٹوٹتے رہے انوائرمنٹل چینجر، ساروں نے بتایا، ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہاں ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، لیکن کئی حکمرانوں کو صرف اپنی تصویروں کا شوق ہے، کئی حکمرانوں کو صرف میڈیا پر پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے، اپنی ذات کا شوق ہے۔ ایک ڈبہ بریانی کا اور ایک اسپرو کی گولی اور ایک جانور کے لیے انجیکشن بھی نہیں پہنچا سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت کے شیر شاہ سوری ہیں۔ میں نے کہا وقت کے شیر شاہ سوری نہیں ہو، تم وقت کے چور ہو، تم وقت کے خائن ہو، تم وقت کے بددیانت ہو۔ تمہاری وجہ سے کہتے ہیں جناب آزاد، میں نے کہا تمہاری وجہ سے قوم پر عذاب مسلط ہے۔ تم جہاز بھر بھر کر بین الاقوامی دوروں پر لے جاتے ہو، ان قوم کے رہنماؤں کو جہاز بھر کر بین الاقوامی دوروں پر نہیں جانا چاہیے جن کی بچیاں بھوک کی وجہ سے نہروں میں چھلانگ دے رہی ہوں۔ ان رہنماؤں کو گٹر میں منہ ڈال کر چھپ کے مر جانا چاہیے کہ جناب تم ان قوموں کے پاس جا کر کیا بیان کرتے ہو کہ ہم پاکستان کے جناب وارث بن کر آئے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ تم پاکستان کے وارث نہیں ہو، تم چور راستے سے داخل ہونے والے حکومتوں میں ٹاؤٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کوئی مایوس نہیں ہے، جو سیٹ ہے وہ بھی لے کر چلے جائیں۔ ہم ایک نظام کے لیے آئے ہیں اور ہم ہر باطل سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں اور ہر جھوٹے کو دبانے کے لیے آئے ہیں اور حق کا پرچم اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں یہاں پر ایک کوئی مشنڈا، کوئی وزیر، کوئی جناب چگل قسم کا آدمی وہ جناب کسی ایک مسند پر بیٹھ جائے، اس کو نہ انسانیوں کا فکر ہے نہ پاکستانیوں کا فکر ہے، وہ صرف مال سمیٹنے کے اندر ہے۔ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں وہ تو مدائن کے اندر قافلہ ہے تاجروں کا، اور سارے تاجر اور جناب مزدور اکٹھے ہو جائے، جب سارے چلے جائیں ایک تاجر اور ایک بندہ رہ جائے تو وہ تاجر کہے بابا مزدوری کرنی ہے، وہ کہیں جی بالکل کرنی ہے، وہ کہے اٹھاؤ سامان، وہ تاجر سارا سامان اس بزرگ کے سر پر بھی رکھ دے، کندھوں پر بھی لٹکا دے، اور جناب چل پڑے پیچھے خود آگے آگے مزدور۔ جب مین بازار سے گزرے تو لوگ بیٹھے ہوئے کہے السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ وہ تاجر کھڑا ہو جائے، وہ کہے یہ کیا ہے، یہ کون ہے بندہ جس کو سارے سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں، اس لیے تو ہمارے ساتھ تکلیف ہے کہ آپ اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ ہمارے ساتھ دشمنی اس لیے ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوموں کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی اس لیے ہے کہ ہم فلسطین کے پرچم کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی اس لیے ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی اس لیے ہے کہ ہم بلوچستان میں امن کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی یہ ہے کہ ہم جناب پختون، بلوچ، پنجابی، سندھی کی تفریق مٹا کر پاکستان کا یہ نعرہ، مہاجر کی تفریق مٹا کر پاکستان کو یہ نعرہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اور صحیح ذرا زور لگا کے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور یہ شہر تو کیا یہ پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، ہاں اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اور یہ پاکستان کسی، اور یہ خصوصاً کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ کراچی عبداللہ شاہ غازی کا ہے، شاہ احمد درانی کا ہے، شاہ فرید الحق کا ہے، عبدالحامد بدایونی کا ہے، شاہ تراب الحق کا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کا شہر ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا شہر ہے، ہاں جی، اور یہاں پر کسی کو ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے، چور رستوں سے آ کر کسی کو چاچا بننے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر چاچے بنے ہو تو تم سے جناب ایک شہر کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکے. آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے, اس کے اتنے مسائل ہیں. کبھی جناب تم بھی قوم کو جناب باہر کے ملکوں میں جا کر منہ دکھاتے ہو, جو قوم کو پانی نلکوں کی بجائے ٹینکروں میں دیں وہ بھی قوم کے رہنما کے لائے گئے. یار کیا جناب ہماری بھی بدبختی آ گئی ہے کہ ہم پر کیسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, کراچی بہت بڑا ہے. میں نے کہا یہ جناب تمہارے باپ کا تختہ نہیں ہے, یہاں سے اتر جاؤ. اگر تم سے نہیں سنبھالا جاتا تو کسی قابل بندے کو لے آؤ. پھر گھنٹے لیتے کیوں اگر تم سے یہ سنبھالا نہیں جاتا؟ اگر نہیں سنبھالا جاتا تو واپس دے دو. ہاں یہی بات رکھنا کہ کتی چورا نہ رلی ہوئی تو پھر تو اس طرح نظر. اب پاکستان کو کھانے مل کے بیٹھنے کے کھانے کے لیے سب کے ہاتھ سب کے رنگے ہوئے ہیں پاکستان کو, لیکن جب اس کو بنانے کی بات آ جائے پاکستان پہ تو پھر ایک ہی بات ہوگی, مولویوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. میں نے کہا 78 سال میں مولویوں کو تم نے ایک وزارت دی, ایک کہیں حکومت دی, کسی ایک صوبے کی, کسی ایک شہر کی, پھر گلا ہم سے کس بات کا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں چوری الٹا سینہ زوری. 78 سال سے ملک پر تم جہاں پر جو حکومت جو پارٹی مسلط ہے, کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال سے اوپر ہو گئے. 40 سال تو ہو گئے ہیں, 18 سال تو مسلسل ہو گئے, اور 40 سال سے جناب اس ملک پر جناب خصوصاً اس شہر پر, اس صوبے پر مسلط ہے. اور بتائیں اندرون سندھ چلے جائیں تو لوگوں کا کیا حال ہے, اور بیرون سندھ آ جائیں تو لوگوں کا کیا حال ہے, جناب حیدرآباد چلے جائیں تو لوگوں کا کیا حال ہے, بدین ٹھٹا چلے جائیں تو لوگوں کا کیا حال ہے. اور وہ بھی آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ذرا شدت پسند ہے اور ہم ذرا بڑے مطمئن ہیں. میں نے کہا تم مطمئن ہو لیکن بہت خصوصی قسم کے بغیرت مطمئن ہو, تو اپنی قوم کا یہ حالت کر اور باہر آ کر جناب انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ نہیں جی ہم تو بڑے آرام پسند ہیں. اور اگر کوئی اپنا نظریہ بتا کر کسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے لبیک تم اس پر گولیاں برساتے ہو, تو تمہاری گولیوں سے ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم لاؤ ٹینک میزائل لاؤ, پھر بھی ہمارے جسم کا لوچڑا بھی لے گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ صرف ایک کانفرنس کرا جائے پھر کہیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. ہم فلسطین کے ساتھ آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ جب تک خون کا آخری کرتا ہے خطرہ ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور یہ دیکھیں ہمارے مجمع کے اندر بھی, ہمارے کنٹینر کے اوپر بھی 3 جھنڈے ہیں. ایک پاکستان کا جھنڈا ہے, ایک فلسطین کا جھنڈا ہے, اور ایک تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا ہے. یہ وہ جھنڈا ہے جو ہمارے اجداد ہمیں پکڑا کر گئے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر, یہ ہم نے 1857 سے لے کر 1947 تک پھانسی گھاٹ پر جھول کر انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے اور جناب کالا پانی کی جیلیں آباد کر کے تمہیں یہ پاکستان بنا کر دیا ہے. اور پھر ہمارے امیر المجاہدین ہمیں یہ جماعت دے کر گئے ہیں کہ اس کا جھنڈا تھام کے رکھنا. یہ جماعت تمہیں اس لیے دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن تم نے فلسطین میں جا کر بیت المقدس میں جو نماز جمعہ ادا کرنی ہے. اور ہم اپنے ملک کے تمام بڑے ذمہ داروں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے, 7 منٹ کے لیے تم اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہو, اللہ نے تمہاری عزت بحال کر دی, تمہارا مرتبہ اونچا کر دیا, تمہیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگ پڑے. 7 منٹ کے لیے فلسطین میں بھی اسی ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پر فتح دے دے گا. اور یہ یاد رکھنا اللہ نے مظلوموں کی مدد ضرور کرنی ہے, اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہے. اور اپنے آپ کو پیش کر دو کہ یار جو کچھ بھی ہے کم از کم مظلوم فلسطینی پانی کے حقدار تو ہیں, مظلوم فلسطینی کھانے کے حقدار تو ہیں, مظلوم فلسطینی علاج معالجے اور دوائی کے حقدار تو ہیں, مظلوم فلسطینی جناب چھت کے حقدار تو ہیں. آج کیا پوری دنیا کے سامنے پوری امت کو وہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایک بھی ان میں صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, کوئی ایک بھی ان میں محمود غزنوی نہیں ہے.
اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے ان میں کوئی ایک بھی محمود غزنوی نہیں, کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں, کوئی ایک بھی طارق بن زیاد نہیں, کوئی ایک بھی محمد بن قاسم نہیں. اقبال ہاں ہے لیکن جناب یہ کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مارتا ہے. اور پاکستان کی کامیابی وائٹ ہاؤس نہیں ہے, پاکستان کی کامیابی واشنگٹن نہیں ہے, پاکستان کی کامیابی IMF نہیں ہے, FATF نہیں ہے, عالمی بینک نہیں ہے. پاکستان کی کامیابی اقبال سے پوچھتے ہیں. اقبال کہتا ہے عید قوت اصحاب تھے جگدی گرن کائنات زندگی را محورن. بات بتا تو صحیح, ہمیں ملک کا تصور دیا ہے, ہم کامیاب کیسے رہیں گے؟ اقبال کہتا ہے دو چیزوں سے. اقبال کیسے عید قوت حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے جناب کیا؟ اقبال کہتا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو. اقبال قرآن کو سمجھ آتی ہے, اس کو پڑھیں گے. اقبال کہتا ہے قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. اور کل ہم نے لاہور میں 1500 سالہ جشن کے موقع پر لبیک کا نعرہ لگایا ہے. وجدان تو میرا یہ کہتا ہے کہ ہم 1500 مرتبہ ہی لگائیں, لیکن کم از کم 100 سال بعد 1600 سالہ میلاد آئے گا. ہم میں سے پتہ نہیں کوئی نہیں ہوگا یا ہوگا, لیکن ہماری نسلوں کو تو معلوم ہو کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے اجداد نے حضور سے محبت کیسے کی ہے. اگر ہاتھ بلند کرے سارے ہاتھ بلند کرے, ہاتھ نیچے نہیں کرنے. اور اہلیان کراچی سے تو ویسے بابا جی کو والہانہ پیار ہے, اور ان کے ساتھ تو ویسے ہی جناب الفت ہے. تو ذرا ہاتھ بلند کرے اور آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے. جی لائٹیں آن کر لیں. چلے جناب لگائیں جی نعرہ لبیک. ہاتھ نیچے نہیں کر رہے, ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت پر بھی پہرا دینا ہے, کسی بددیانت کو خائن کو چور دروازہ نہیں دینا. ختم نبوت پر بھی پہرا دینا ہے, ناموس رسالت پر بھی پہرا دینا ہے, نظریات پاکستان کی عبادت بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کو تخت پر بھی لانا ہے. پکی بات ہے. اور اپنی جماعت کو مضبوط بھی کرنا ہے, اور کسی منافق کی باتیں نہیں سننی, اور ایسے نہیں کہنا کہ جناب جب میں سننے کے لیے گیا تھا. یہ کان اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ جناب ہم باتیں سنتے پڑے, بلکہ وہ کوئی بات کرے اسے کہے کوئی ایسی جماعت لا کر دکھا جس نے برستی گولیوں میں بھی کہا ہو کہ لبیک یا رسول اللہ, پہلی کڑیوں میں بھی کہا ہو لبیک یا رسول اللہ, جس نے زندان خانوں میں جا کر بھی کہا ہو لبیک یا رسول اللہ, جس نے جیل خانوں اور تھانوں کے اندر جا کر بھی کہا ہو لبیک یا رسول اللہ, اور کفر بھی کہتا ہو جس کے خلاف ہو, اور تو بھی خلاف ہو. منافق پیچھے ہٹ گیا, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پہلے پا ملا, نہ ہے ماوت پھسا ملا.
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ فتح بابی نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے روزہ کی جا بازیاں شیر غران رضا مجھ سے خدمات قدسی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے امت کو غیرت کا جذبہ دیا جس نے ختم نبوت پہ پیغام دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اول آخر درود پاک ایک بار علم شریف 3 بار سورہ اخلاص محبوب علیہ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا الہی اپنے حبیب نبی رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعیم عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ بیمار ہیں، یا الہی جو گھروں میں اسپتالوں میں جہاں تک بھی بیمار ہیں مولا ان کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما، ان کو محفوظ فرما۔ یا الہی اسلام کا دنیا میں بول بالا فرما، یا الہی اسلام کا دنیا میں بول بالا فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہی ان کی مدد کرنے کے لیے امت مسلمہ کی ماؤں کی گود میں کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرما، کوئی محمود غزنوی عطا فرما، کوئی طارق بن زیاد عطا فرما، کوئی موسیٰ بن نصیر عطا فرما، کوئی موسیٰ بن نصیر عطا فرما، کوئی خالد بن ولید کا جان نشین عطا فرما، کوئی فاروق اعظم کا ماننے والا عطا فرما، یا الہی کوئی فاروق اعظم کا ماننے والا عطا فرما، کوئی حضرت شرحبیل بن حسن کا جاننے والا عطا فرما، یا الہی کوئی درار بن ازور کا ماننے والا عطا فرما، یا الہی امت مسلمہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما، اسلامی اور ملی غیرت پیدا فرما، اسلامی اور ملی غیرت پیدا فرما، ان کے اندر سے بے حمیتی دور فرما، بزدلی دور فرما، یا الہی مسلمانوں کے بچوں کو جوانوں کو یا الہی یہود و حنود کی تعظیم سے بچا کر اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جتنے بھی ہمارے کارکنان آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، یا الہی انہیں باخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچا، یا الہی ہمیں جی محمد کلیم صاحب جو شہید ہیں، یا الہی ان کے درجات بلند فرما، یا الہی ان کے درجات بلند فرما، ان کی یا الہی کامل بخشش فرما، یا الہی جتنے بھی احباب آئے ہیں، یا الہی جب بھی ناموس رسالت کے لیے آواز میدان لگے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، تیرے دین کے لیے، یا الہی ہمیں ہمیشہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہم
ہر اس خیر کا تیری بارگاہ سے سوال کرتے ہیں جو تیرے حبیب نے کیا. یا الہی ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے حبیب نے شر سے پناہ مانگی. یا الہی ہمیں کل خیر عطا فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, زمین اور آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. پاکستان کے اندر یا الہی سیلاب آیا ہوا ہے, یا الہی اس آفت سے اہلیان پاکستان کو محفوظ فرما, اہلیان پاکستان کو محفوظ فرما. یا الہی جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما, جو زخمی ہیں بیمار ہیں جن کے یا الہی مال مویشی ہیں, یا الہی ان کو صبر عطا فرما, اس کا اجر عطا فرما. یا الہی اس کی سارے معاملات کی تو حفاظت فرما. یا الہی ہمیں ان غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما, اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نام جبی بخشا ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر, اور ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے, اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. اللہم لا تحرمنا اجر امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا فیضان امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا نظر امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا فهم امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا غیرت امیر المجاہدین, اللہم لا تحرمنا علم امیر المجاہدین, اللہم ربنا ولا تفتنا بعد امیر المجاہدین, اللہم ربنا ولا تفتنا بعد امیر المجاہدین, اللہم ربنا ولا تفتنا بعد امیر المجاہدین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و منجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وخدامہ واحبائہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آبرو اور ختم نبوت کے بارے میں بال کا بھی کروڑواں حصہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا. اصحاب کا عقیدہ وہی آخری نبی, اصحاب کا عقیدہ وہی آخری نبی, آل نبی کا کہنا وہی آخری نبی, آل نبی کا کہنا وہی آخری نبی. کہتے یہی ہے عکس کے اشعار ہے سن لو, کہتے یہی ہے عکس کے اشعار ہے سن لو. ہم خطرہ سر جان ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو, مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو. ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو, مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اقلیتوں کی یہ حقوق نہیں ہے, اقلیتوں کی بات کرتے ہو. اقلیتوں کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جدا ہے. ختم نبوت کا جہاں بھی کوئی منکر ہے, ختم نبوت کا جہاں بھی کوئی منکر, طے ہو چکا ہے پہلے ہی کافر ہے وہ کافر, طے ہو چکا ہے پہلے ہی کافر ہے وہ کافر. ہم اس کے لیے حیدری تلوار ہے سن لو,
ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن، نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ غزوہ حنین کے موقع سے جب سارے صحابہ کا رخ پیچھے ہویا کہ رسول اللہ تنے کا نام سفید خچر ہوتے جا رہے سن کہ حضور خود نعرہ لگا رہے سن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرماؤ سارے عوامل والے ہو، سارا کفر تم میری تلاش میں ہونا، میں وہ محمد عربی ہوں، آؤ۔ جھوٹے نبی نہ لائیں یہاں قادیانیت، جھوٹے نبی نہ لائیں یہاں قادیانیت، پانا سکے گی ورنہ اما قادیانیت، پانا سکے گی ورنہ اما قادیانیت، اس مسئلے پہ ایک ہی بیدار ہے سن لو، اس مسئلے پہ ایک ہی بیدار ہے سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو، لرما گئے ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ساری کائنات کے درد کدھر ہو جائے، ساری دنیا ہوا میں اڑ جائے، ساری دنیا سونے کے محل بنا لوے، ساری اکھ متاثر نہیں ہوگی۔ کیوں جی ساری اکھ متاثر نہیں ہوئے گی؟ اس واسطے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو۔ تا حشر مصطفیٰ کی ہے عالم میں شریعت، تا حشر مصطفیٰ کی ہے عالم میں شریعت، ہیں اب نبی خدا کے وہ تاروز قیامت، ہیں اب نبی خدا کے وہ تاروز قیامت، ایمان جل کا ہے یہ سمجھدار ہے سن لو، ایمان جل کا ہے یہ سمجھدار ہے سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں سن لو، مرزائی کفر سے بڑے بیدار ہیں سن لو، لبیک 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 یا رسول